جتنی بھی نوجوان نسل آپ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، یہ میرے پیر مرشد کا فیضان ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ مقصد لے کر پیر مرشد نے الحمدللہ تربیت کا سلسلہ فرمایا، اور آج انہی کی تربیت ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ نعت خوانی کرتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، تلاوت قرآن پڑھتے ہیں۔ آج جناب باپ اپنے بیٹے کو مسجد تک لے جانے سے جناب بہت بیزار ہے، لیکن میرے پیر و مرشد ایسے مرد کلندر ہیں جناب، کراچی میں بیٹھ کے کئی ہزار نہیں بلکہ کئی لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا دیا۔ کئی بے ایسے ادب لوگ جو جناب ٹوپی پہننا گوارا نہیں کرتے تھے، ایسے مرشد کریم نے نظر کرم فرمائی کہ ماشاءاللہ بائی ماما ہو گئے۔ یہاں تک کہ والدین کو تنگ کرتے تھے، آج والدین کی قدم بوسی کرنے والے ہو گئے، والدین کے قدم چومنے والے ہو گئے۔ ایسے ایسے بے ادبوں کو با ادب کیا کہ جناب خود تو بے نمازی تھے بلکہ اب خود بھی نماز پڑھتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے الحمدللہ۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اگر ابھی تک کسی پیر و مرشد کے مرید نہیں ہوئے تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، آپ بھی کسی نہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں۔ یہ نسبت انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اپنی اصلاح تب بھی ہوگی۔ آج کے پرفتن دور میں میرا بچہ جناب اسکول میں پڑھتا ہے تو 8 گھنٹے جہاں پہ اسکول کو دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کم از کم 2 گھنٹے دین کے لیے بھی نکالیں۔ میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ اچھا انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو وگرنہ تم نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں جناب کئی میتوں کو غسل دیا، آپ نے بھی ہم نے بھی۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہی اس کا بیٹا جناب باپ کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے پیر و مرشد نے ایسا ذہن دیا، ایسی سوچ دی کہ جناب آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر دین سکھایا، میت کو غسل دینے کا طریقہ سکھایا، جناب نماز جنازہ کا طریقہ بتایا، یہاں تک کہ یہ تربیت فرمائی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جو بندہ کسی میت کو غسل دے پھر اس میں سے کوئی عیب نظر آئے اسے چھپائے، اس کی تدفین کرے، اس کا نماز جنازہ پڑھے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو گناہوں سے ایسے پاک ہے کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے کہ آپ نے سنت محمدی پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ تلقین کی، ہمیں سمجھایا، ہم فرض علوم کو سیکھے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج کل کے اس پرفتن دور میں سگا بیٹا بھی سگے باپ کے جنازے میں کھڑا ہوتا ہے تو باپ کا جنازہ نہیں پڑھنا آتا، یہاں تک کہ باپ کی میت تختہ غسل پہ پڑی ہوتی ہے تو جناب اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہے۔ اس جگہ پہ مجھے میاں صاحب کا جناب وہ شعر یاد آ گیا۔ آپ لکھتے ہیں جاندی وار ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے 10 کتر گئے تیرے گھر دے، سہ سہ جوڑ سنگت تے ڈٹھے آخر وتھاں پیاں، بات جنہ دے ایک پل نہیں سی لنگدا، آج جو شکلاں یاد نہ رہی۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہی تیرے بچے ہیں جو تجھ سے محبت کیا کرتے تھے، تجھ سے پیار کیا کرتے تھے، تیرے انتظار کیا کرتے تھے۔ آج تجھ پہ ایسا وقت آ گیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹا آگے بڑھ کے کہتا جناب اپنے باپ کی میت کو غسل میں خود دوں گا، بلکہ وہی بیٹا جناب گلی گلی جا کے قاری صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کیا کرنا جی میرے باپ فوت ہو گیا اسے غسل دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے بندے یہ وہی تیرا باپ ہے جس نے ساری زندگی تیرے لیے کمایا، فیکٹریوں میں کارخانوں میں اوور ٹائم لگا لگا کے محنت کر کر کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جناب تیرے لیے دولت اکٹھی کی، تجھے پالا، تیری تربیت کی۔ آج اس بیچارے پہ ایسا وقت آ گیا کہ اسے تیری ضرورت ہے، تو غسل دیتا اپنے باپ کو؟ نہیں جناب، خوف کھا رہا ہے، ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو کہ دل پہ چوٹ کر کے عرض کرنا چاہوں گا، اگر اسی بیٹے کو کہا جائے نا یار تیرے والد صاحب کا بالکل نیا سوٹ ہے، اگر تو مانے تو ہم اس کو نہیں کاٹتے، اتار دیتے ہیں، تو پہن لینا تیرے کام آ جائے گا۔ اس کا جواب سنیے گا، کہتا نہیں جی قاری صاحب مینوں خوف آتا ہے۔ وہ بھائی کس سے خوف آتا ہے؟ کہتا ہے قاری صاحب مجھے باپ کے کپڑوں سے خوف آئے گا، آپ اس کو اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیں۔ بھائی وہی تیرا باپ ہے، تو کیوں خوف کھا رہا ہے اس سے؟ لیکن افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، جب اسی باپ کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں اس سے بیٹے کو خوف نہیں آتا۔
جب اسی باپ کی جیب سے جناب گھڑی کی چابی نکلتی ہے اس سے بیٹے کو خوف نہیں آتا. جب اسی باپ کے ہاتھ سے جناب گھڑی اتاری جاتی ہے اس سے بیٹے کو خوف نہیں آتا. ارے بھئی خوف آیا تو صرف باپ کے کپڑوں سے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. بھئی یہ تو تجھے چاہیے تھا کہ تم مرنے سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کر کے جا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بے فضول پیدا نہیں کیا. اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو توجہ فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا. وہ مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرنا. جی ہاں بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی سمندر میں جائے اور اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے پھر نکالے, اب جتنا پانی سمندر کا انگلی کے ساتھ لگائے یہ جناب دنیا کی زندگی ہے, اور جو سمندر کا پانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اب میں بھی اور آپ بھی غور کریں ہم دنیاوی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی جدوجہد کرتے ہیں, دن رات ایک کرتے ہیں جناب, لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے تیاری نہیں کرتے, اس کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں. آج ہمارے پاس کاروبار کرنے کا ٹائم ہے, آج ہمارے پاس جناب فضول گپے لگانے کا ٹائم ہے, آج ہمارے پاس جناب دنیا کے ہر کام کرنے کا ٹائم ہے, آج ہمارے پاس جناب فضول پھرنے کا سیر و تفریح کرنے کا ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, اگر ٹائم نہیں ہے تو جناب اپنے بچوں کو دین سکھانے کا ٹائم نہیں ہے, اگر ٹائم نہیں ہے تو جناب اپنے بچوں کو انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لے جانے کا ٹائم نہیں ہے, اگر ٹائم نہیں ہے تو جناب اپنے والدین کی خدمت کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اگر ٹائم نہیں ہے تو جناب اپنے بچوں کو ادب سکھا کر ان کو با ادب بنانے کا ٹائم نہیں ہے. ارے پیارے بھائی, جس اولاد کو تو بچپن سے لے کر جوانی تک پیسہ 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 سکھاتا ہے نا, تو جب بابا جی کی سانس اکھڑنے لگتی ہے نا تو بیٹا بھی ڈاکٹر سے پہلے وکیل کو اپنے گھر میں لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے ابا جی میں نے آپ ہی سے پیسہ پیسہ کرنا سیکھا تھا, آج میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کیا, آج میں ایسے نہیں آپ کو جانے دوں گا, بلکہ ڈاکٹر بعد میں آئے گا, آپ پہلے اس ٹام پہ انگوٹھا لگائیے. باقی بہن بھائی کون ہوتے ہیں حصہ لینے والے؟ میں نے آپ کی ساری زندگی محنت کی ہے لہذا حصہ بھی میں لوں گا. بھائی کیوں اپنی اولاد کو پیسہ پیسہ سکھایا؟ کاش کہ تو نے اس کو دین سکھایا ہوتا تو بیٹے کو پتا چلتا میں نے باپ سے بات کیسے کرنی ہے. آج والدین کو ترجیح دینا چھوڑ دی اولاد نے, آج والدین کو پروٹوکول دینا چھوڑ دیا ہم نے, آج والدین کی قدر نہیں کی جاتی. آج والدین کو زمانے میں جناب چار دوستوں میں کھڑے ہو کے بتانا گوارا نہیں ہوتا کہ یہ میرا باپ ہے. بھائی کیوں؟ آج والدین تھوڑے سے بیمار ہو جائیں تو جناب دوستوں سے قاری صاحب سے جا کے کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو ابا جی نے پردہ نصیب ہو جائے. اللہ کے بندے جب تو بچپن میں بیمار ہوا کرتا تھا کہ تیرے باپ نے کبھی یہ دعا کی؟ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تیرا بچہ نہیں بچے گا, کسی اور ہاسپٹل لے جا. تیرے باپ نے تو یہ دعا نہیں کروائی کہ قاری صاحب دعا کریں میرے بیٹے کو پردہ نصیب ہو جائے. آج تو کیسی باتیں کرنا شروع ہو جائے. اگر والدین سمجھائیں کوئی بات بتائیں تو کہتے ہیں ابا جی تانوں کی پتا ہوئے, تانوں کی پتا کیڑا کام کرنا کیڑا نہیں کرنا. والدین کو جناب اس قدر دل دکھایا جاتا ہے, اس قدر ان کی دل آزاری کی جاتی ہے. تو آئیے اگر آپ ان سب کاموں سے بچ کر دین سیکھنا چاہتے ہیں, بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ اپنے بچوں کو جناب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے. دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ جناب یہ بچوں کو سنت کا پابند بناتے ہیں, نمازی بناتے ہیں, قرآن کا عامل بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.